أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنی التفکر والتدبر یا اللہ مجھے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے بما یتلوہ لسانی من کتابک ہر اس لفظ پر جو میری زبان آپ کی کتاب سے پڑھتی ہے والفہم لہو اور اس کی سمجھ عطا فرمائیے والمعرفت بمعانی اور اس کے معنی کی معرفت عطا فرمائیے والنظر فی عجائبی اور اس کے عجائبات کی پہچان کرائیے والعمل بذالک ما بقی اور اس کے مطابق عمل کرنا عطا فرمائیے جب تک میں زندہ ہوں انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف جز 30 میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ جل جلالہ وہ سبحانہ الرب العظیم وہ سبحانہ و تعالیٰ رب عظیم ہے عظمت والا رب ہے لہ الاسماء الحسنی اسی کے ہیں خوبصورت ترین نام والصفات العلیٰ اور اعلیٰ ترین صفات والافعال العظیمہ اور عظیم ترین کارنامے والنعوت الجمیلہ اور خوبصورت صفات وہ وحدہ الرب وہ اکیلا ہی رب ہے الذی یستحق العبادہ وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے اس کا کوئی شریک نہیں ویستحق التعظیم وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہی تعظیم رسپیکٹ کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ویستحق الحب وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہی محبت کا مستحق اس کا کوئی شریک نہیں ویستحق الحمد والشکر وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہی حمد و شکر ڈیزرو کرتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں هو الحی لا الہ الا ہو وہ الحی ہے زندہ جاوید کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی وہ سبحانہ الواحد الاحد وہ سبحانہ و تعالی یکتا ہے اکیلا ہے الخالق لکل احد پیدا کرنے والا ہر ایک کا الرازق لکل احد رزق دینے والا ہر ایک کو الغنی عن کل احد بے نیاز ہر ایک سے القادر علی کل احد خوب قدرت رکھنے والا ہر ایک پر المہیمن علی کل احد بہترین نگہبان ہر ایک کا المحیط بکل احد حفاظت کرنے والا ہر ایک کی
السمیع لکل احد، خوب سننے والا ہر ایک کو، البصیر بکل احد، خوب دیکھنے والا ہر ایک کو، الاحد یکتا، الذی یحتاج الیہ کل احد، وہ جس کا ہر ایک محتاج ہے، قل کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ اور ایسے شاندار رب نے، ایسے عظیم الشان رب نے ہمارے پاس اپنا کلام بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بھی یکتا ہے، ایسا کوئی کلام بھی کوئی انسان پروڈیوس کرنے کی طاقت یا صلاحیت نہیں رکھتا۔ دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، ان سب میں یکتا اور یگانہ عظیم الشان کلام رب سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ کلام بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ کچھ حقوق کا تذکرہ میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے کر رہی ہوں، اور آج جس حق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کلام کیا قرآن مجید کے ذریعے سے، اور اس کے حقوق ہیں ہم پر، اس کے رائٹس ہیں، اور 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق اس کی تلاوت کرنا، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ دوسرا حق حفظ کرنا، اس کو میمورائز کرنا۔ اور تیسرا حق اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کرنا۔ اور آج ہم چوتھے حق کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے حق العمل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کتاب یعنی قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ کلام پاک نازل ہوا، وہ قرآن مجید کے اوپر پوری طرح عمل کرنے والے تھے۔ سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے ہوئے کہا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ کہنے لگی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق عمل کرنے والے تھے، تو جو اس سے جو کیریکٹر اور ان کے جو اخلاق بنے تھے وہ دراصل ایگزیکٹلی وہی تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم انسانوں سے ڈیمانڈ کیے ہیں۔ اور ایسا کب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات انسان کے عمل میں ڈھل جائیں؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہم قرآن سیکھیں، اور قرآن سیکھنے کے ان 5 لیولز کو ہم سائملٹینیسلی اپنی زندگی میں رکھیں، جن میں سب سے پہلا جو لیول ہے وہ قرآن مجید کی آیات کو سننے کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا لیول تلاوت کا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز عقل کو، روح کو اسٹرینتھن کرتی ہے، جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور خوش بختی کی ضمانت بنتی ہے، وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ اور یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں تلاوت کرنا تو اس کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف الفاظ کو پڑھتے چلے جائیں، یہ جانے اور دیکھے بغیر کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ تلاوت کا مطلب ہے کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو عربک ورڈز ہیں آپ اس کو اپنے زبان سے ادا کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو ڈی کوڈ بھی کرتے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے سے، اپنی اس آیت کے ذریعے سے کیا بات فرما رہے ہیں، یہ کہلاتی ہے تلاوت۔ اور تلاوت کے علاوہ ایک اور لیول جو ہے وہ حفظ، یعنی آپ سنیں گے اللہ کے کلام کی آیات کو لرننگ کے لیے، آپ تلاوت کریں گے اور آپ میمورائز کریں گے، اور پھر یہ تینوں ایکٹیویٹیز جو ہیں جس کام کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہے تدبر۔ اور تدبر کیا ہے؟ غور و فکر کرنا۔ ہم انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھنکنگ بینگز بنایا ہے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے، سوچ بچار کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔
اور اس صلاحیت کے نتیجے میں جب ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کی ریالٹی کا پتہ چلتا ہے. ہمیں اپنی ایگزسٹنس کی ریالٹی، اس سارے سیٹ اپ میں جس میں ہم موجود ہیں، واقعات کی ریالٹی، اپنی زندگی کے فیزز کی ریالٹی، ہمارا ہونا کا کیا مقصد ہے، اور ہم زندگی کے کس فیز میں ہیں اور اگلا فیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم قرآن مجید کے ذریعے سے پڑھتے ہیں اور ہم ان پر کانٹمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ان سب کی غور و فکر کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے العمل. تو جب ہم قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں ان پانچوں لیولز آف لرننگ کے ساتھ، تو پھر ہم قرآن مجید کی لرننگ یا قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہوئے ایک بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جاتے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی خوبصورتی ہے اور اس کا معجزہ ہے کہ یہ ہم انسانوں کو سنوارتا ہے، ہماری سوچ سے لے کر اور ہمارے عمل تک، ہمارے دل کے اعمال سے لے کر ہمارے جوارح یا ہمارے لمس کے اعمال تک، ہر ایک چیز کو یہ خوبصورت بنا دیتا ہے، سنوار دیتا ہے. اور جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بناتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی گفتگو، اس کے انٹریکشنز، اس کے معاملات، ہر چیز جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوتی چلی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس طرح ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے بہترین پوٹینشل پر جینے لگتا ہے، ایک ڈفرینٹ پلین پر، ایک ڈفرینٹ سطح پر، جس میں وہ چیزوں کو ان کے ریئل پرسپیکٹو میں دیکھنے کے قابل ہو گیا ہے. یعنی ہمارے اراؤنڈ ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، بہت ساری ہیپننگز ہو رہی ہیں. یہ ہیپننگز جو ہیں وہ نیچر کے حوالے سے بھی ہو رہی ہیں، لائک چینج آف سیزنز اور چینج آف ڈیز اینڈ نائٹس، یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سوشلی بھی ہو رہا ہے، بہت کچھ پولیٹیکلی بھی ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہمارے اراؤنڈ ملٹیپل ہیپننگز ہو رہی ہیں، ان کو درست طریقے پر انٹرپریٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ جب آپ ان پانچوں لرننگ لیولز کے اوپر کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ وہ ورلڈ ویو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ نظر ڈیولپ کرتے ہیں، وہ پرسپیکٹو ڈیولپ کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ اپنے اراؤنڈ کی ہیپننگز کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ ورلڈ ویو، اس ورلڈ ویو کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو قرآن بیسیکلی مجھے اور آپ کو وہ درست پرسپیکٹو، وہ درست ورلڈ ویو، وہ درست تناظر دیتا ہے جس کو ہم ایمانی تناظر کہتے ہیں. تو جب ہم اپنے اراؤنڈ اپنی زندگی میں ہونے والے، اپنے خاندانوں کی زندگی میں ہونے والے، اپنی قوم کی زندگی میں ہونے والے، اوور آل انسانیت کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو درست ورلڈ ویو سے دیکھتے ہیں تو پھر ہم درست نتیجے یا اس کی درست حقیقت تک پہنچتے ہیں، اور پھر ہمارا عمل جو ہے پھر اکارڈنگلی درست ہوتا ہے. اور جو جو دنیا قیامت کے نزدیک آتی چلی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ چیزیں، فتنوں کا دور آ رہا ہے، اتنی زیادہ چیزیں کنفیوزنگ، اتنی زیادہ چیزیں جھوٹ اور دھوکے، یہ ساری چیزیں بھی ہم اپنے اراؤنڈ دیکھ رہے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے، یا کس چیز کو فالو کیا جائے اور کس چیز کو فالو نہ کیا جائے. تو قرآن مجید ہی دراصل وہ سیویئر ہے جو اینڈ آف ٹائمز تک کے، انسانیت کے جو آخری دن تک کے تمام انسانوں کو وہ رہنمائی پرووائڈ کرے گا جس کی انہیں ضرورت ہے. اس سارے کیاس میں وہ کیا درست رویہ ہے، وہ کیا درست سوچ ہے، وہ کیا درست بات ہے، وہ کیا درست معاملہ ہے، وہ کیا درست اخلاق اور کردار ہے جو مجھے اپنانا ہے. تو یہ قیمن ہے. باقی آپ کے اراؤنڈ ہر چیز جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو سکتی ہے اور ہو چکی ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اپرائٹ ہے، یہ خود بھی اپرائٹ ہے اور یہ اپرائٹ کرنے والا ہے سوچوں کو، معاملوں کو، اخلاق کو، کردار کو، اعمال کو. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک لائف ٹائم کنیکشن رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایک لائف ٹائم کنیکشن رہے، ہم اس کو سیکھتے رہیں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بناتے رہیں. اور تدبر یا ان ڈیپتھ اسٹڈی آف قرآن جو ہے، بیسیکلی تدبر کیا ہے؟ تدبر میرے اور آپ کے دل کی زندگی ہے، ہر انسان کے دل کی زندگی ہے. یعنی ہمارے دل زندہ ہی تب ہوتے ہیں جب ہم قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں.
اور جب ہم قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے تو ہمارا دل مردہ ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کے زندہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک الائیو اسٹیٹ میں ہیں، اور جب کوئی انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے میٹرز کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو دل جب زندہ ہوتا ہے تو اپنے اس کا فائدہ کس میں ہے، اس کا نقصان کس میں ہے، وہ حقیقی طور پر اس کا فائدہ نقصان، چیزوں کو پرکھنا سمجھنا اور پھر درست عمل کرنا، اس سب کے لیے دلوں کی زندگی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ دل ہی نہیں ہے جو زندہ نہیں ہے، اس لیے اس کو زندہ کرنا ضروری ہے، اور زندہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کے اوپر غور و فکر۔ اور ہمارا جو یہ سیشن ہے، بیسیکلی یہ جو کلاسز ہیں یہ جس 30 کے اوپر تدبر کی کلاسز ہیں، اور جس 30 جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید کا آخری جز ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی سوراز شامل ہیں اور بہت پاورفل، بہت کمپریہنسو سوراز ہیں۔ اور اوور آل اگر ہم ان صورتوں کا ایک تھیم دیکھیں، جو ریکرنگ تھیم ہے جو تمام صورتوں میں ہمیں مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اب تک جتنی ہم نے پڑھی ہیں وہ ہے آخرت کی تیاری یا قیامت کے بارے میں بات ہے۔ اور ہمارا یہ سفر قرآن مجید کے اس آخری جز کا سفر جو ہے وہ سورۃ الانفطار تک آ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آیات کی تو تفسیر ہم نے کر لی ہے، آج باقی آیات کی بھی تفسیر کریں گے، آج آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن سب سے پہلے سورۃ الانفطار کی آیات کا استماع، یعنی ان کی اٹینٹیو لسننگ۔ آئی ہوپ آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ یا ایہا الانسان، اے انسان،
ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب، یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے تفسیر کر لی تھی، اور بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اس سورہ کے اندر جو ابھی تک ہم نے بات پڑھی ہے، وہ آیت 1 till 5 جو ہے وہ ایک پیسج ہے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ایڈریس فرماتے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں، یعنی کیا چیز ہے جس نے تمہیں مسلیڈ کیا، جس نے تمہیں دھوکہ دے دیا کہ تم اپنے کریم رب کے بارے میں کیئرفل نہیں رہے۔ اور کیسا ہے ہمارا یہ رب کریم، جس نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو، تمہیں پیدا کیا، تمہیں درست کیا، تمہیں اس نے برابر کیا، فزیکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، اسپرچولی بھی، فگریٹو بھی اور لٹرل سینس میں۔ اور فی ای صورت ما شاء رکبک، اور ایک ایسی صورت میں تمہیں جس طرح اس نے چاہا اس صورت میں تمہیں جوڑ دیا۔ اور حقیقت کیا ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین، انسان جو ہے دراصل وہ الدین کو جھٹلاتا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، یا دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، یعنی اسلام کو جھٹلا کر کفر اختیار کرتا ہے، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی جزا اور سزا کا منکر ہے۔ حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ اس کے اوپر تو حافظین ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ تمہارے اوپر تو نگران ہیں۔ اور کیسے ہیں یہ نگران؟ کرامن کاتبین، انتہائی معزز ہیں، جو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور یہاں تک ایک جو تھرڈ پیسج ہے وہ ختم ہوتا ہے ہمارا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، یا نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہیں۔ ان جو ہے وہ ازالت الشک ہے، یعنی ان انڈیڈ ایمفسس کرنے کے لیے کوئی بھی شک باقی نہ رہے، یعنی there is no doubt about it، اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو الابرار ہیں وہ لفی نعیم، وہ نعیم میں ہیں، یعنی فار شور نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہیں۔ اور ابرار جو ہے وہ بر کا پلورل ہے، اگر آپ کو یاد ہو سورہ عبسہ میں برارا کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، اور برارا جو تھا وہ صفت تھی فرشتوں کی، ان فرشتوں کی جو کہ سفیر ہیں، رائٹ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابرار کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، برارا بھی پلورل ہے اور الابرار بھی پلورل ہے، رائٹ۔ تو نیک فرشتوں کے لیے تو برارا کا لفظ استعمال ہوا تھا، کرامین برارا، رائٹ۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے الابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ برارا جو پلورل ہے وہ جمع الکثرہ ہے، یعنی ملٹیچیوڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام فرشتے ہی برارا ہیں، بہت سارے ہیں فرشتے، اور سارے فرشتے ہی نیک ہیں، اس لیے ان کے لیے جو جمع استعمال کی گئی، جو پلورل کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ جمع الکثرہ استعمال کیا گیا۔ اور یہ جو الابرار ہے یہ بھی پلورل فارم ہے، لیکن یہ جمع قلہ ہے، یہ فیور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام انسان، ہمیشہ سارے انسان نیک نہیں ہیں، یعنی کچھ انسان نیک ہیں، فرشتے تو سارے کے سارے ہی چونکہ نیک ہیں، اور وہ بہت سارے ہیں، اس لیے ان کے لیے ان کو نیک بتانے کے لیے، ان کی ڈسکرپشن کے لیے جو پلورل فارم استعمال کی گئی وہ برارا کی ہے۔
اور یہاں پر انسانوں کے لیے جو پلورل فارم استعمال کی گئی ہے وہ ہے الابرار، جو کہ جمع قلہ ہے، یعنی جب ہمیں یہ بتانا ہو کہ کچھ ہیں جو نیک ہیں تو پھر الابرار استعمال کیا جائے گا۔ تو انسان، سارے انسان ہمیشہ ابرار نہیں ہوتے، رائٹ، کچھ ہیں اس لیے ابرار کہا گیا۔ تو بے شک کوئی ڈاؤٹ نہیں اس بارے میں فار شور کہ جو الابرار ہیں وہ لفی نعیم، وہ یقیناً، لام جو ہے وہ تاکید کا ہے، یقیناً وہ فی نعیم نعمتوں میں ہوں گے یا نعمتوں میں ہیں۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت ہے، اس کو اگر گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، رائٹ؟ اور جملہ اسمیہ فیوچر اور پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس اور پریزنٹ ٹینس دونوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور زیادہ تر پریزنٹ ٹینس کا معنی اس میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو اس کا ترجمہ کرنے میں ہے لگاتے ہیں، یا انگلش میں اگر آپ کو ترجمہ کرنا ہو تو از لگایا جائے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ بڑا ہے، یا اللہ از گریٹ، تو کون سا ٹینس ہے؟ یہ پریزنٹ ٹینس ہے۔ تو یہاں پر جو ہم ترجمہ کریں گے، ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہیں۔ اور نعیم کا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی کانسٹنٹ نعمت میں ہونا، یا کانسٹنٹلی کنٹینیوس نعمتوں میں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہیں، نعیم میں ہیں، کانسٹنٹ کنٹینیوس بلیسنگز میں ہیں۔ اور چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا ترجمہ ہم ہے میں کر رہے ہیں، پریزنٹ ٹینس میں کر رہے ہیں، اور ہم اس کا ترجمہ فیوچر ٹینس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو پریزنٹ ٹینس میں اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر یہ کیا مطلب ہوگا اس کا، کہ بے شک کوئی اس بات میں کوئی شک نہیں، یقیناً نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہیں، رائٹ؟ اور نعیم کا ورڈ جو ہے وہ قلبی اور بدنی دونوں طرح کی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نیک لوگ نعمتوں میں ہیں، یا نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نعمتوں میں ہیں، یا اس دنیا میں بھی وہ کانسٹنٹ نعمتوں میں ہیں؟ تو پھر ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر اس دنیا کی جو سب سے الٹیمیٹ نعمت ہے وہ کیا ہے؟ تو اس دنیا کی الٹیمیٹ نعمت ہے ہدایت۔ تو جو لوگ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، جو لوگ ہدایت پر ہیں، وہ دراصل نعیم میں ہیں، اور نعیم فعیل کے مولڈ میں ہے، اور نعیم کا مطلب ہے a continuous favor یا a continuous blessing، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ ابھی بھی نعمتوں میں ہیں، اور ان کی یہ نعمتیں آخرت میں بھی کنٹینیوڈ رہیں گی، یعنی نیور اینڈنگ نعیم میں ہیں وہ لوگ، رائٹ؟ اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نعمتوں میں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اس دنیا کی جو الٹیمیٹ نعمت ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہدایت ملتی ہے ہمیں قرآن مجید سے، رائٹ؟ اور قرآن مجید آپ کو کیا ہدایت دیتا ہے؟ قرآن مجید کی جو مین میسج ہے، جو مین ہدایت ہے جو قرآن مجید ہم انسانوں کو دیتا ہے، وہ یہ کہ آپ کا ایک رب کریم ہے اور آپ اس کے سلیو ہیں۔ سلیو ہونے کے ناطے آپ کو کیا کرنا ہے، اور کس کام سے آپ کو روکا گیا ہے، اور آپ کا رب کریم کون ہے، آپ کا رب کریم کیسا ہے، آپ کے رب کریم نے آپ کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں، یہ جاننا، یہ پہچاننا اور اس کو یاد رکھنا، یہی ہدایت ہے، رائٹ؟ تو ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ آلریڈی نعمتوں میں ہیں، اب بھی ہیں، ان کی نعمتیں آخرت تک کنٹینیو ہوں گی، اور اس دنیا کی نعمت، الٹیمیٹ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت، اور ہدایت قرآن مجید سے ملتی ہے، اور قرآن مجید کا جو مین میسج ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ کا رب کریم ہے، اور جس کے یہ احسانات آپ کے اوپر ہیں، اس بات کو جاننا، اس بات کو پہچاننا، اس بات کو یاد رکھنا، یہی ہدایت ہے۔ تو ہدایت بیسیکلی پھر کیا ہوئی؟ ہدایت رب کو پا لینا ہے، ہدایت رب کریم کو جان لینا ہے، ہدایت رب کریم سے تعلق استوار کرنا ہے۔ رب کو پا لینا، رب کو جان لینا، رب سے تعلق استوار ہو جائے، یہی دراصل ہدایت ہے۔
اور اللہ رب العزت کے بارے میں نالج حاصل کرنا، جتنا علم انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاصل کرتا ہے اتنا ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی چلی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو نالج ہے اور اس نالج سے حاصل ہونے والی جو پہچان ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے، وہ بہت ہی افضل ہے۔ ایک اسکالر نے کہا، ایک عالم نے کہا کہ وہ لوگ بہت ہی بدبخت ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس دنیا کی سب سے زیادہ پلیزنٹ چیز کو ٹیسٹ کیے بغیر۔ اسکالر نے کیا کہا کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے اس دنیا کی سب سے پلیزنٹ چیز کو ٹیسٹ کیے بغیر چلے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ پلیزنٹ چیز کیا ہے؟ تو ان عالم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس سے محبت کرنا اور اس کو یاد رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس سے محبت کرنا، مسلسل اس کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہی میں سکون اور ریلیف پانا، اپنی محبت، اپنا خوف، اپنی امید، اپنا توکل اللہ ہی کے لیے رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ وہ اکیلا ہی آپ کے سارے کنسرنز، آپ کے سارے ارادوں، آپ کے سارے فیصلوں، آپ کے سارے معاملات پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے۔ یہ نالج، یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ پہچان، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کسی چیز سے مشابہ نہیں ہے، یہ اس دنیا کی نعمت ہے، رائٹ؟ تو ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ آلریڈی نعیم میں ہیں، وہ آلریڈی نعمتوں میں ہیں۔ تو بیسیکلی وہ کن نعمتوں میں ہیں؟ یعنی ان کے پاس نعمت ہدایت ہے جس کے تھرو وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان دراصل سب سے زیادہ افضل معرفت، سب سے زیادہ افضل پہچان، سب سے زیادہ افضل نالج۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معرفت وہ اسٹیٹ ہے جس میں حقیقت نگاہ سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ معرفت کیا ہے؟ حقیقت نگاہ سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ میری اور آپ کی، ہر انسان کی ریالٹی یہ ہے کہ میرا، آپ کا، اس ساری کائنات کا ایک عظیم رب کریم ہے۔ وہ رب کریم، اس کی موجودگی کا احساس پوری قوت کے ساتھ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، یہ ہے معرفت، رائٹ؟ اور حقیقت کیا ہے کہ بظاہر کام خود سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں اسباب کے ذریعے سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، انسانوں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن معرفت کیا ہے کہ آپ کو یہ اس احساس اسٹرانگلی ہر وقت رہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، یہ بھی اللہ نے کیا ہے، یہ بھی اللہ نے کیا ہے، یہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ تو کاموں کے ہونے کو اسباب سے ڈیٹیچ کر دینا، تدبیر سے ڈیٹیچ کر دینا، پلاننگ سے ڈیٹیچ کر دینا۔ اور یہی دراصل ہم سب کی ریالٹی ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا، یا کچھ بھی جو ہو رہا ہے وہ کسی کے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے، صرف ایک ہستی کے فیصلے، ایک ہستی کا اختیار، ایک ہستی کی قدرت، ایک ہستی کی پاور، ایک ہستی کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا رب کریم۔ اور جب انسان یہ معرفت پا لیتا ہے، جب انسان یہ نالج ایکوائر کر لیتا ہے، جب انسان اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور یہ احساس اس کو ہر وقت اسٹرانگلی رہتا ہے، تو پھر ایسا انسان اپنے رب کریم کو مسلسل یاد رکھتا ہے، اور یہ یاد رکھنا اس کے ایمان میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر ہیپننگ میں اللہ رب العزت کی کارسازی کو پہچانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور یہی دراصل وہ اسٹیٹ ہے جس کو نعیم کی اسٹیٹ کہا گیا ہے، لفی نعیم۔ پھر انسان کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اہم ترین نعمت ہدایت ہو جاتی ہے، یہ معرفت، یہ نالج ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے اس نے اپنے رب کریم کو پہچانا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک دنیا کی جنت ہے اور ایک آخرت کی جنت ہے۔ جو دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی جنت اس کے سینے میں ہے، یعنی جب یہ نالج آپ کو، جب یہ معرفت آپ کے اندر دل میں ہوتی ہے، تو پھر کوئی چیز آپ کو بادر نہیں کرتی، جو کچھ بھی آپ کے اراؤنڈ ہو رہی ہے، کوئی پریشانی پریشان نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی پریشانی آپ کو وہ ایسی اوور ویلمنگ ہوتی ہے کہ جو آپ پہ غالب آ جائے۔
انسان جانتا ہے کہ اگر مجھے یہ تکلیف پہنچ بھی رہی ہے تو اس کا بھی ایک اجر ہے، رائٹ؟ تو یہی نعیم میں ہونا ہے. تو وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یہ الٹیمیٹ نعمت جو دنیا کی ہے وہ عطا فرمائی، وہ لوگ اسٹل یہاں پر بھی نعیم میں ہیں. اور آخرت میں بھی پھر یہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اس کا ٹرانسلیشن فیوچر ٹینس میں بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. یہاں پر قلبی نعمتیں ہو سکتی ہیں، یعنی آج تو یہ پاسبل ہے کہ مومن کا جسم ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کہ وہ پاورٹی میں یا وہ تکلیف میں ہے، ہو سکتا ہے دکھ اور بیماری میں ہو، لیکن اس کے دل کے اندر ایک راحت ہے، یہ نعیم میں ہونا ہے. اور آخرت میں یہ ہوگا کہ اس کا قلب اور اس کا بدن دونوں ہی راحت میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں تو یہ جو لفی نعیم ہونا ہے یہ ہو سکتا ہے قلبی ہو، ضروری نہیں ہے کہ فزیکل بھی ہو، لیکن آخرت میں یہ بدنی بھی ہوگی اور قلبی بھی ہوگی، دونوں طرح کی راحت اور سکون ہوگی. تو اللہ رب العزت یہاں پر ایک بہت بیوٹیفل جملہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہیں. نیک لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خوشی، ایک اطمینان ہوتا ہے. نیکی ان کو دنیا کے غم یا دنیا کی محرومیوں کے غم بھلا دیتی ہے. دیکھیے انسان کی دو اسٹیٹس ہیں، ایک اسٹیٹ تو اس کی نیکی کی حالت ہے جس میں وہ انکلائنڈ ہے ٹورڈز گڈنس، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی کارسازی یا کار فرمائی جو اس کے اراؤنڈ، اس کی انڈیویجول کی لائف میں یا کلیکٹیو پوری ہیومینٹی کی زندگیوں میں، قوموں کی زندگی میں جو ہو رہی ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب پہچان رہا ہے. وہ ایک بلس میں ہے، وہ ایک ہیپینس میں ہے، اس کو کوئی غم نہیں لگتا، کوئی نقصان نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں لگتی، کیونکہ جو اس کو مل گیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور اس پر وہ اتنا خوش ہے اور اتنا راضی ہے کہ اس کو دنیا کے پیٹی نقصانات، پیٹی محرومیاں، پیٹی غم، پیٹی پریشانیاں بادر نہیں کرتی. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب وہ معرفت پا لیتا ہے، جس سے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جب انسان ہدایت پاتا ہے، جب انسان اپنے رب کریم کو پہچانتا ہے، جب وہ اس کے احسانات کو دیکھتا ہے، جب وہ اس کی عظمت کو پہچانتا ہے اور یہ معرفت اس کا ورلڈ ویو بن جاتی ہے، تو پھر اس کے اخلاق، اس کے رویے، اس کے اعمال میں یہ کنٹینٹمنٹ، یہ پانا کہ جیسے اس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے. ہو سکتا ہے بظاہر دیکھنے میں اس کے کپڑے معمولی ہوں، ہو سکتا ہے بظاہر دیکھنے میں اس کے پاس وہ کسی جھونپڑی میں ہی بیٹھا ہوا ہو، پانی میں روٹی بھگو کر کھا رہا ہو، لیکن وہ اس کے چہرے، اس کے رویے، اس کا عمل، اس کی باڈی لینگویج اور اس کی کنٹینٹمنٹ جو ہے وہ ایکچولی بتا رہی ہے کہ اس نے بہت کچھ پایا ہوا ہے. اور وہ بہت کچھ پانا کیا ہے؟ رب کریم کو پانا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب قرآن انسان کے اندر اتر جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یعنی قرآن کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ قرآن کی نعمت آپ کو کس سے کنیکٹ کرتی ہے؟ قرآن کی نعمت آپ کو کس کی پہچان کراتی ہے؟ قرآن کی نعمت آپ کو آپ کی زندگی کے سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ کے بارے میں بتاتی ہے. تو پھر ایسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پھر انسان اس سے بھر جاتا ہے، پھر دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی اسے بادر نہیں کرتی. لیکن دوسری جو اسٹیٹ ہے اس کے برعکس، انسان قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن اس کو لگتا ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے، وہ ناشکرہ ہے، وہ ناقدرہ ہے. قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اس کے دل کی حالت نہیں بدلتی، اس کے دل کے اندر کوئی نیکی کی بات نہیں آتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ انکلائن نہیں ہوتا نیکی کی طرف، اور رب کو پہچانتا بھی نہیں ہے، وہ ہر وقت اپسیٹ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیکن ابھی تو یہ نہیں ہے اور قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے. تو کچھ لوگوں کے تو دل کے اندھیرے قرآن پڑھنے سے چھٹ جاتے ہیں، قرآن کی نعمت ملنے سے ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، انلائٹنڈ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بھی اندھیروں میں ہی رہتے ہیں،
رائٹ. اور قرآن پڑھنے کا سب سے جو میجر فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں نعمت میں آ جاتا ہے، وہ نعیم میں آ جاتا ہے. لیکن اگر قرآن پڑھ کر انسان نعیم میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنا ایک ٹیکنیکل عمل ہے اس کے لیے. اس کا دل یا تو مردہ ہے یا اس کا دل بیمار ہے اور اس کو اس بیماری کے علاج کی ضرورت ہے. سورۃ البقرہ، آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ الزہراوین پڑھی ہے یا کبھی بھی آپ نے اگر سورۃ البقرہ کو اسٹڈی کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہود و نصارہ کے حوالے سے سورۃ البقرہ اور آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور جو یہودی تھے یا اہل کتاب تھے ان کا جو کرپشن تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس کتاب تو تھی لیکن ان کے اندر قرآن یا ان کی کتاب جو ہے وہ اتری نہیں تھی. وہ ان کی شخصیت اور کردار کا حصہ نہیں بنی تھی، وہ ان کے عمل کا حصہ نہیں بنی تھی. تو ان کی مثال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ گویا گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں. رائٹ. پھر انسان قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود اپسیٹ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. چھوٹی سی محرومی بھی اس کو بہت بڑی لگتی ہے اور چھوٹا سا غم بھی وہ اس کو ملٹیپلائی کر لیتا ہے اور ناشکرہ پن تو ویسے ہی اس کے اندر ہوتا ہے. رائٹ. تو یہاں پر جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت ہدایت لی اور اس نعمت کو انہوں نے بہت ہی شکر گزاری کے ساتھ اور بہت ہی بڑی نعمت کے طور پر لیا. تو ایسے لوگ نعمت میں ہیں. اور نعیم کا لفظ نعومہ سے بھی، اور نعومہ کہتے ہیں سافٹنس کو. تو جو لوگ نیکی پر آ جاتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کی ہدایت پا کر نیکی کے رستے پر آ جاتے ہیں، ان کی نیکی کی زندگی ایک آسان زندگی ہوتی ہے، وہ نعیم میں ہے. رائٹ. ان کو نیکی کرنے کے لیے کوئی مصیبت نہیں لگتی کہ اف نیکی اتنی بڑا کام. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہیں. اور اس کے برعکس وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ یقیناً جہنم میں ہیں. اور ہم اس کا ترجمہ جہنم میں ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اور دوسرا ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں کہ یقیناً جو فجار ہیں، نافرمان لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، وہ یقیناً جہنم میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے نعیم میں ہونا دنیا سے ہی سٹارٹ ہو گیا ہے نیک لوگوں کا، بالکل اسی طریقے سے فجار کا جو ہے وہ جہنم میں ہونا دنیا سے ہی شروع ہو گیا ہے. تو انسان اپنے اعمال کی بنا پر یا تو اس وقت نعیم میں ہے یا پھر جہنم میں ہے. ٹھیک ہے. اور فجار کا جو لفظ ہے، فجار کہتے ہیں جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا. گناہ تو سب سے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور توبہ ہی نہیں کرتے. تو ایسے سب لوگ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں اور گناہ کے بعد گناہ کرتے چلے جائیں اور بڑی ڈھٹائی سے کریں اور نتائج کی پرواہ نہ کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگینسٹ ایک طرح سے ریبیلیسنس کا اظہار کریں، وہ لوگ فجار ہیں. رائٹ. تو فجار لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ایٹ پریزنٹ بھی جہنم میں ہیں اور پھر آخرت میں بھی ان کی یہ جو جہنم میں ہونا کنٹینیو کرے گا. اور اللہ رب العزت نے الابرار بھی ناؤن استعمال کیا اور الفجار بھی ناؤن ہے. ناؤن جو ہے، جب اللہ تعالیٰ ناؤن استعمال کرتے ہیں کسی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے تو وہ اس میں زیادہ وہ پرماننس کا پتہ دیتا ہے. یعنی وہ لوگ جو الابرار جو نیکی پر ہیں، پرماننٹ نیکی پر ہیں وہ لوگ. اسی طرح فجار جو مسلسل وہ گناہ پر ہی ہیں. رائٹ. تو فجار جو ہیں وہ تو ابھی بھی جہنم میں ہیں اور آگے بھی جہنم میں جائیں گے. ان کی جو جہنم کی سٹیٹ ہے یا ان کی جو انزائٹی ہے، پریشانی ہے یا جو بھی مصیبت ہے ان کی، وہ کنٹینیو کرے گی آخرت تک کے. اور ابھی بھی وہ ایسے ہی برے حال میں ہی ہیں. اور فائنلی قیامت کے دن یصلونہا یوم الدین، وہ جلیں گے اس میں دن بدلے کے. یعنی لوگ تو جھٹلا رہے ہیں بدلے کے دن کو، لیکن اس دن یہ جو فجار ہیں، جو گناہ گار اور بدکار لوگ ہیں، یہ اس بدلے کے دن، جزا سزا کے دن جہنم میں جلیں گے.
تو دنیا میں بھی یہ ایک اینگری اسٹیٹ میں تھے، فیوریس تھے، اور انزائٹی تھی ان کے دلوں کے اندر، ایک ڈسکمفرٹ تھی، کیونکہ یاد رکھیے گا گناہ ہمیشہ دل کے اندر ایک ڈسکمفرٹ ڈیولپ کرتا ہے، رائٹ؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا، یہ سکھایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی، کہ جو ہی گناہ کرے انسان فوراً اس گناہ کی اسٹیٹ سے نکل آئے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور دوبارہ سے ریسٹور کر لے اپنی جو اوریجنل اسٹیٹ ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ توبہ نہیں کرتے، تو ان کے اندر ایک ایسی بے چینی، ایسی انزائٹی، ایسی ڈسکمفرٹ آ جاتی ہے کہ وہ ان کو دنیا میں بھی بے چین کیے رکھتی ہے، اور آخرت میں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ جیسے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یصلونہا، وہ جلیں گے، اس میں کس میں؟ جہیم میں جلیں گے۔ اور جہیم جو ہے وہ جہم سے ہے، جہم کہتے ہیں شیر کا گھورنا۔ اگر آپ نے کبھی ایسی ڈاکیومنٹریز جس کے اندر شیر کو شکار کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، تو جو لائن کی جو سٹیر ہوتی ہے وہ اٹ سیلف بہت اسکیری ہوتی ہے، صفاق سی ہوتی ہے، رائٹ؟ تو جہنم جو ہے وہ سٹیر کر رہی ہے، اور اس کا سٹیر کرنا جو ہے وہ بھی بہت ڈراؤنا ہے۔ اور فائنلی پھر جزا اور سزا کے دن آخرت میں آگ میں داخل ہو جائیں گے اور جلیں گے یہ لوگ۔ تو یصلونہا، آگ میں انٹر ہونا اور آگ میں جلنا دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یوم الدین، بدلے کے دن۔ پھر فرماتے ہیں وما ہم علیہا وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے، یعنی وہ اس جہنم کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں جو وما ہے، یہ نہیں، یہ بہت اسٹرانگر نیگیشن ہے، وما ہم عنہا بغائبین۔ تو ما اور بی، یہ اس نیگیشن کو بہت اسٹرانگ بنا رہا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہمیں ملتے ہیں قبر کے عذاب کے حوالے سے، یا جب انسان قبر میں جاتا ہے تو کیا حالات اس کو پیش آتے ہیں، تو یا تو قبریں جو ہیں وہ نیک لوگوں کی، تو اس میں ایک ونڈو کھل جاتی ہے جنت کی، جس سے ان کو جنت کی خوشبوئیں، جنت کی پلیزنٹ جو انوائرمنٹ ہے وہ فیل کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی بدکار ہے تو پھر اس کی جو قبر ہے وہ بیسیکلی جہنم کا ایک گڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب قبروں میں ہوں گے تو وہ جہنم کی گرمی، جہنم کا عذاب، اس کی جو ہولناکی ہے وہ اس کو فیس کریں گے، اس کو فیل کریں گے۔ جہنم کی طرف ان کی ونڈو کھلی ہوگی، وہاں بھی وہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور فائنلی جو بدلے کے دن جو جہنم میں داخل ہونا ہے یا جہنم میں جلنا ہے، وہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے، نہ اس اسٹیئر کو اوائڈ کر سکیں گے، نہ جلنا اوائڈ کر سکیں گے، یعنی کبھی بھی وہ جہنم سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو سکیں گے، ٹھیک؟ یعنی ہمیشہ وہ جہنم کے جلنے میں پریزنٹ رہیں گے، یا جہنم کی جو ہولناکی ہے، جو اس کے عذاب کی تکلیف ہے، وہ ہمیشہ بیئر کرتے رہیں گے، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ دیکھیے دنیا میں تو ہم بہت ساری چیزوں کو، اگر کوئی کام، کوئی انوائرمنٹ، کوئی ویدر ہماری مرضی کا نہیں ہے، ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ سورۃ النبا میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں لابثین فیہا احقابا، جہنم کا عذاب دائمی ہے، مستقل ہے، کوئی اس کو لمحے بھر کے لیے بھی، جو لوگ وہاں جائیں گے وہ اس کو لمحے بھر کے لیے بھی وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے بس ایک ہی چیز میں اضافہ ہوگا، فلن نزیدکم الا عذابا، اور وہ ہے عذاب۔ تو فرما رہے ہیں یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین۔ پھر کیا چیز بتائے آپ کو، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے دن بدلے کا، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے دن بدلے کا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو سوالات فرمائے ہیں۔ آیت 17 میں ایک سوال فرمایا ہے کہ کیا چیز آپ کو بتائے کہ بدلے کا دن کیا ہے، اور پھر اس کو ریپیٹ کیا، تکرار کی گئی ہے۔ اور یہ جو تکرار السوال ہے، یہ بیسیکلی یہ انٹینسیفائی کر دیتا ہے، یعنی جب تکرار یا ریپیٹ کیا جاتا ہے کوئی سوال، تو پوچھنے والے کا ایک تو روب بہت آ جاتا ہے اس کے اندر،
اور ایک طرح سے پوچھنے والے کی ناراضگی کا اظہار بھی اس میں ہو رہا ہے، یعنی تمہیں واقعی اندازہ ہے بھی کہ تم کس چیز کو جھٹلا رہے ہو، کیونکہ پیچھے فرمایا گیا نا کہ بلکہ یہ لوگ الدین کو جھٹلاتے ہیں، تمہیں معلوم بھی ہے، تمہیں کوئی ادراک بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے، پھر کیا چیز بتائے تم کو کہ یہ بدلے کا دن کیا ہے۔ تو جب تکرار ہوتی ہے، تکرار اللغہ جب ہوتی ہے تو کیوں کی جاتی ہے؟ یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ توجہ دلانے کے لیے، ایک انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، اور دوسرے تفخیم کے لیے، یعنی کسی چیز کی عظمت کو یا انارمٹی کو بیان کرنے کے لیے، میگنیفائی کرنے کے لیے، رائٹ۔ اس کے علاوہ جو حسرت ہے، جو سینس آف لاس ہے یا سینس آف ڈپریویشن ہے، اس کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں کیا چیز بتائے کہ یہ یوم الدین کیا ہے، یعنی اتنا بڑا لاس ہے، یہ ایسا ایبسولوٹ لاس ہے یہ کہ جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، right؟ تو انارمٹی شو کرنے کے لیے، سینس آف لاس اور سینس آف ڈپریویشن کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، میگنیفائی کرنے کے لیے، ہاریفائی کرنے کے لیے، اور ایک اینگر کا اظہار کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا ہم دیکھتے ہیں یہ سٹائل ہے کہ قرآن مجید میں کلام کو یا کسی سوال کو تکرار کیا جاتا ہے، تو یہاں پر کوشچن کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ کیسے معلوم ہو تم کو؟ یہ بات تمہاری انڈرسٹینڈنگ کے بیونڈ ہے، تم پوری طرح گریس بھی نہیں کر سکتے کہ اس دن کیا ہوگا یا اس دن ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کئی صورتوں میں آخری دن کی یا قیامت کے دن کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ ایسا ہے وہ دن، ایسا ہے، ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں تو وہ بدلے کا دن ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں جن کا ذکر ہم پریویس سورات کی بگننگ میں پڑھ رہے ہیں، یہ زمین اور آسمان پر اس لیے ہوگی کہ تمہیں بدلہ دیا جائے، تمہیں ریکمپینس کیا جائے، اور جو جیسا کرے اسے ویسا بدلہ دیا جائے، رائٹ۔ اور ہم میں سے کوئی انسان بھی اپنے کسی بھی عمل کے بدلے کو اوائڈ نہیں کر سکے گا، یا یہ نہیں ہو سکے گا کہ اس نے کوئی عمل کیا اور اس کا بدلہ اس کو نہ ملے، اچھا یا برا کسی بھی قسم کا۔ تو اللہ رب العزت بدلے کے دن کی انارمٹی اور بدلے کے دن جو انسان کو حسرت ہوگی یا انسان اس کو ابھی ریئلائز نہیں کر رہا ہے کہ آخر وہ بدلے کا دن ہے کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ میں دن میں ہم کئی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے، تم کیسے پرسیو کرو۔ تو فعل تعجب ہے، استفہام جو ہے، یہ جو کوشچن ہے بیسیکلی فعل تعجب ہے، اور یہ ونڈر کے لیے بھی ہے، اور دین جو ہے، الدین بدلے کا، کما تدینو یدانو، یعنی جیسا کرنا ہے ویسا ہی پھر انسان کو بدلہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت اس بدلے کے دن کی جو اہمیت ہے یا جو اس کی نارمٹی ہے اس کا احساس ہمیں دلا رہے ہیں۔ اور پھر فائنل آیت فرماتے ہیں یوما، یعنی وہ دن کیا ہے، یوما جس دن لا تملک نفس لنفس شیئا، نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو پاورلیسنس تھی اس کا اظہار کیا تھا کہ انسان کتنے پاورلیس ہیں، کہ ان کی نیت بھی ہو، ان کا ارادہ بھی ہو، لیکن کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ یعنی اصل اتھارٹی، اصل اختیار، ایبسولوٹ پاور اور ایبسولوٹ اتھارٹی اور ایبسولوٹ مشیت اللہ کی ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان کی جو ہیلپ لیسنس ہے یا انسان کا کسی بھی چیز کا مالک نہ ہونا ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے جس دن نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی۔ قیامت کے دن کی سب سے ہولناک بات یہی ہے کہ کسی انسان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی پاور، کوئی اختیار، کوئی اتھارٹی، کوئی ملکیت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے لیے بھی کچھ بھی کر سکے۔
تو یوم الدین کے بارے میں سوال ریپیٹ کر کے اس کی انارمٹی کا اظہار کرنے کے لیے پھر جو انارمٹی بتائی جا رہی ہے وہ کیا، کہ اس دن کوئی بھی انسان کسی انسان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اور سورہ عبسہ میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگے گا، رائٹ؟ تو ایون اگر آپ نیکیاں لے کر بھی جا رہے ہیں اور آپ سیف بھی ہیں تو کیا آپ کسی کے بارے میں پریشان ہوں گے، یا اگر پریشان ہوں گے تو کچھ کر سکیں گے؟ نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، والامر اور حکم یومئذ اس دن، کس دن؟ یوم الدین میں، للہ اللہ ہی کا ہوگا، اللہ رب العزت ہی کا اختیار ہوگا، کسی کے پاس کوئی کنٹرول، کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا اختیار ہوگا، اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا۔ تو دو معنی ہم اس کے الامر کے لے سکتے ہیں، ایک تو فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا، اور دوسرا معنی فیصلہ اس دن اللہ ہی کا ہوگا، سب کام اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق انجام پائیں گے۔ اور یہاں پر ایک طریقے سے شرک کی بھی نفی ہے، کیونکہ شرک کی جو سائیکالوجی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کیوں شریک کرتا ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں جو نفسیات ہوتی ہے اس کی، وہ یہ کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں پر کیٹیگوریکلی فرما رہے ہیں کہ اس دن ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے لیے فریاد نہ کر سکے گا، کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا، اور سفارش بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، اور اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارش کرنا پسند فرمائیں گے، رائٹ؟ اور یہ کانسیپٹ ہمیں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، سورہ غافر میں فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت ہی کا فیصلہ ہوگا، اللہ ہی کا اختیار ہوگا۔ تو پھر انسان کے لیے، جب انسان کے پاس نہ پاور ہے، نہ اتھارٹی ہے، نہ ملکیت ہے، نہ قدرت ہے، تو پھر اس کو عقل کیا کہتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا اپنا معاملہ کس کے ساتھ درست کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ ہمارا اصل معاملہ اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، نہیں، اصل معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو اگر آپ خوش کر بھی لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض آپ کر دیں تو کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کل کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور کوئی کسی بھی طریقے سے آپ کو بچانے نہیں آ سکے گا، رائٹ؟ اور ہر انسان کی جو بچت ہے وہ کس بنا پر ہے؟ جو اس نے عمل آگے بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ تو اصل بات پھر عمل کی آ گئی۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا کیا ہے کہ ہمارا نامہ اعمال کیسا ہے۔ تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس سورہ کے اندر، ایک یہ کہ ہمارا میٹر اللہ کے ساتھ، اور ہمارا نامہ اعمال، یہ دو چیزیں بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے اور آپ کی ہر انسان کی زندگی میں۔ تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. بیسیکلی سورۃ الانفطار میں قیامت کے احوال ہیں اور انسانوں کو ان کے اعمال کے حوالے سے ایک وہ دی گئی ہے، اویئرنیس، اویکننگ دی گئی ہے، اور آخر میں انسانوں کی پاورلیسنس کا اظہار ہے۔ اور پچھلی سورہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹورڈز اینڈ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا جو بے اختیار ہونا ہے اس کو بارے میں بات کی تھی۔ تو میں اور آپ ہر انسان ایبسولوٹلی بے اختیار ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایبسولوٹ اتھارٹی اور اختیار رکھتا ہے ہمارے اوپر، اور اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک سرٹن پرپس کے لیے، اور ہمیں عمل کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس عمل کو ریکارڈ کرنے کا پورا فول پروف زیرو ڈیفیکٹ سسٹم موجود ہے۔ تو بیسیکلی جو چیز ہمیں اس سورہ کو پڑھ کر جو چیز ہمارے اندر جو شعور جاگتا ہے وہ اس کے بارے میں، نمبر 1 اپنے رب کریم کے حوالے سے، کہ ہم اپنے رب کریم کے حوالے سے کسی دھوکے کا شکار تو نہیں ہیں، اور دوسرا اپنے اعمال کے حوالے سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تھوڑا کر کے اور بہت کچھ سمجھ رہی ہوں، اپنے بارے میں خوش گمانی میں مبتلا ہوں۔ تو اپنے اعمال نامے کے بارے میں سوچنا ہے، اور اپنے رب کریم کے ساتھ تعلق کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہم اپنے لیسن کے نیکسٹ کمپوننٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے الوقفات التدبریہ۔ الوقفات التدبریہ بیسیکلی جو کلاسیکل تفاسیر ہیں جن کو ہم امہات التفاسیر کہتے ہیں، ان تفاسیر کے کچھ ایکسرپٹس ہیں کچھ آیات کے حوالے سے۔ تو پہلا جو وقفہ ہے ہمارا تدبر کرنے کا وہ آیت 5 کے اوپر ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، آیت 6 ہے یہ، اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے تیرے رب کے بارے میں جو بہت عزت والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہمارے پاس امام بقائی کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے۔ بقائی کہتے ہیں التعبیر بالرب، التعبیر بالرب یعنی یہ جو رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بیسیکلی مع دلالتہ علی الاحسان، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے رب، یعنی یہاں پر اللہ نہیں استعمال کیا گیا بلکہ رب کا استعمال ہوا ہے۔ تو رب کا جو استعمال ہے بیسیکلی وہ انڈیکیشن ہے کس بات کی؟ احسان کی، علی الاحسان، یعنی رب جو ہے وہ ہے جو احسان کرتا ہے، جو بہت جینرس ہے، جو بہت کائنڈ ہے۔ یدل علی الانتقام، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لفظ رب ہے یہ بیسیکلی ایکسپریس کر رہا ہے دوسری کیا چیز کہ رب جو ہے وہ پنش بھی کرتا ہے، پنشمنٹ کی بھی دلیل ہے اور احسان کی بھی دلیل یا انڈیکیشن ہمیں اس لفظ رب سے مل رہی ہے امام بقائی کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ عند الامعان فی الاجرام، اور یہ سزا کب ہے؟ جب یہ سزا اس وقت ہے جب کہ کوئی جرم کرتا ہے، یعنی اگرچہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں کھلا پلا رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، لیکن وہ گناہوں پر پکڑنے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کی مسلسل نعمتیں اور احسان ہے، لیکن وہ گناہوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، سزا بھی دے گا۔
تو لفظ رب جو ہے بیسیکلی تعبیر ہے دلیل کی. کس چیز کی دلیل؟ نمبر 1 کہ رب جو ہے وہ احسان فرمانے والا ہے، بہت جینرس ہے، بہت کائنڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی دلیل بھی مل رہی ہے کہ وہ گناہوں کو پکڑنے والے بھی ہے، گناہوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو پھر سزا بھی دے گا. لِأَنَّ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُرَبِّي، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہے شأن مربی کی. شأن کہتے ہیں اسٹیٹ، اور مربی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو تربیت کرتا ہے، وہ جو نرچر کرتا ہے، وہ جو ٹرین کرتا ہے. تربیت کرنے والے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہ وہ پیار بھی کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، نوازتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے. Right؟ دونوں پہلو شامل ہوتے ہیں کسی کی بھی تربیت میں. اور اس کی ہم مثال ماں سے لے سکتے ہیں. مثلا ماں بھی مربی ہوتی ہے اور ٹیچر بھی مربی ہوتا ہے. جہاں ماں اپنے بچے کو ہر طرح کا پیار اور ہر طرح کی فیسلٹی دیتی ہے، وہیں اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے سختی بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہیں، مسلسل نعمتیں بھی دے رہے ہیں، احسان بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی گناہوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. تو امام بقائی کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ دراصل شان ہے، یہ اسٹیٹ ہے ایک مربی کی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ جو اس آیت کے اندر بے ربک الکریم رب کا لفظ جو استعمال کیا ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ایک طرف احسان کہ رب احسان کرنے والا ہے، اور دوسری طرف گناہوں پر نظر رکھے ہوئے وہ سزا بھی دے گا. ٹھیک ہے؟ تو لفظ رب دو طرح کی ایویڈنس دے رہا ہے. ایک جو ایویڈنس ہے وہ اللہ کے فیورز، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر، اور دوسری جو ایویڈنس ہے وہ وارننگ ہے ایک طرح سے کہ وہ سزا بھی دیتا ہے گناہوں پر. اور یہ مربی دراصل یہی کرتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فَكَانَ ذَلِكَ مَانِعًا مِنَ الْإِغْتِرَارِ لِمَنْ تَأَمَّلَ، یہ چیز پریونٹ کرتی ہے، یہ روکتی ہے دھوکے سے اس کو جو ذرا سا بھی غور و فکر کرے. جب انسان اس کے اوپر کانٹمپلیٹ، تأمل کہتے ہیں کانٹمپلیٹ کرنا، کوئی بھی انسان جو اس حقیقت کے اوپر کانٹمپلیٹ کرے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اور وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھ پر احسانات کیے ہوئے ہیں، اور رب نہ صرف مجھ پر احسانات کرتا ہے بلکہ وہ مجھے ڈسپلن بھی کرتا ہے اور وہ مجھے پنش بھی کرے گا، تو یہ چیز ایک درست انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس انسان کو روک لے گی دھوکہ کھانے سے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ کھانے سے یہ چیز، یہ انڈرسٹینڈنگ روک لے گی اس انسان کو. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم بہت ہی کچھ اچھا کر رہے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان لے آئیں تو کافی ہے. یا اللہ کے بارے میں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ اللہ ہے صرف پیار ہی پیار. لیکن امام بقائی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت یہاں پر جو رب کا لفظ ہے، یہ آیت یا یہ لفظ جو ہے یہ دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ انسان رب کے احسانات کے جواب میں اس دھوکے کا شکار نہ ہو کہ رب گناہوں پر پکڑے گا. نہیں، لفظ رب یہ دونوں چیزیں ایویڈنس دے رہا ہے، یہ دونوں چیزوں کی انڈیکیشن دے رہا ہے. اور رب کا لفظ یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھئی مربی ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے دونوں چیزیں ہی تربیت کے لیے ضروری ہیں. تو اب ایک ایسا انسان جو اس بات پر غور کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس آیت میں امام بقائی کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو ٹرم ہے رب کی، یا جو ایکسپریس کیا گیا ہے رب لفظ کے ذریعے سے، یہ ہمیں اس کا بینیفٹ کیا ہو رہا ہے ہم انسانوں کو کہ ہم اپنے رب کے بارے میں دھوکہ نہ کھائیں. دیکھیے کتنی خوبصورت، کتنی زبردست بات ہے یہ. انسان کو کہا یہی جا رہا ہے کہ انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تمہیں تمہارے رب کے بارے میں، اور لفظ ایسا استعمال کیا گیا ہے کہ جس کے پر جب غور کرے گا انسان تو دھوکے سے بچ جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا معجزہ کہ کتنی بیوٹیفلی یہ ہمیں کتنے کانسیپٹس کلیئر کرتا ہے. تو رب کے بارے میں دھوکے کا شکار نہ ہو انسان.
کہ وہ تو صرف پیار ہی پیار ہے، وہ تو صرف احسان ہی احسان کرے گا، وہ تو چونکہ کریم ہے اس لیے وہ سزا نہیں دے گا، نہیں، وہ ڈسپلن بھی کرتا ہے اور وہ سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سزا سے بچائیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں رکھتے ہیں، اور جن کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یا اللہ میرے وہ گناہ بخش دیجئے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے، جو ظاہراً کیے، اور جو میں نے زیادتی کی، اور جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔